ہمارے پاس میں کچھ میسیجز بھی ہیں جن کے جوابات کی طرف چلتے ہیں. ایک میسیج ہے, ایک ساتھی کہتے ہیں کہ عورتوں کا ناک چھدوانا کیسا ہے, کیا اس میں کوئی شرعی ممانعت ہے؟ اسلام نے عورت کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے, اور زینت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک عورت ناک اور کان چھدوائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں زینت کے طور پر کان میں بالیاں وغیرہ پہنتی تھیں. چنانچہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں عورتوں کی جماعت کے پاس میں آئے اور ان عورتوں کو صدقہ اور خیرات کرنے پر ابھارا, تو عورتیں اپنے کان کی بالیاں نکالنے لگیں, یعنی صدقہ کے طور پر پیش کرنے لگیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں کان میں بالیاں پہنتی تھیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ناک بھی اگر ایک عورت چھدواتی ہے زینت کی خاطر تو ایسا کر سکتی ہے, پر یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہوگا جس پر ایک عورت کو ابھارا جائے, بلکہ زینت کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت ہے اور بس. اس لیے اگر کہیں پر ناک چھدوانے یا کان چھدوانے کی عادت نہیں ہے تو وہاں کی عورتیں نہ چھدوائیں, لیکن کہیں پر اگر عادت ہے چھدوانے کی تو وہاں کی عورتیں چھدوا سکتی ہیں. ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ کیا عورتیں ہاتھ میں مہندی لگا سکتی ہیں؟ مہندی بھی زینت کے ضمن میں ہی آتی ہے, اس لیے عورت اپنے ہاتھ میں مہندی لگا سکتی ہے, اور ہاتھ میں مہندی کا نقش و نگار بھی اگر بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ زینت کے لیے ہے. اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے کچھ اشارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی, خط تھا جو دینا چاہ رہی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھام لیا, سمجھا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے. اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, یہ عورت کا ہاتھ ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کنت امرأۃ لغیرت اظفارک, یعنی بالحنہ, کہ اگر تم عورت ہوتی تو اپنی انگلیوں کو مہندی وغیرہ سے بدل لی ہوتی. اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ مہندی وغیرہ لگائے, اور یہ زینت کے ضمن میں آتا ہے, لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ بہتر چیز ہے. ایک اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اگر بھوؤں کے بال بہت زیادہ ہو گئے ہوں تو کیا اس کو کاٹا جا سکتا ہے یا پھر اس میں بھی ممانعت ہے؟ جسم کے بالوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم تو وہ بال ہیں جنہیں کاٹنا یا نوچنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, جیسے مرد کے لیے داڑھی کے بال کاٹنا اور عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے ہی بھوؤں کے بال نوچنا, کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامصۃ والمتنمصۃ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوؤں کے بال اکھارنے والی اور اکھروانے والی عورتوں پر لعنت بھیجا. تو اگر کوئی عورت بھوؤں کے سارے بال کو اکھاڑ دیتی ہے تو اکھاڑنے والوں اور اکھڑوانے والیوں سب پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے. ہاں, اگر بال بہت زیادہ ہو گئے ہوں جس سے چہرہ بھدا لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے کاٹ کر کے معمول پر لایا جا سکتا ہے, لیکن پورے طور پر اکھاڑ دیا جائے یہ جائز نہیں ہے. بال کی ایک دوسری قسم ہے جسے کاٹنا ضروری ہے, جیسے زیر ناف کے بال ہیں یا بغل کے بال ہیں, مونچھ وغیرہ کو کاٹنے پر بھی ابھارا گیا ہے تو ان بالوں کو کاٹا جائے گا. بال کی تیسری قسم ہوتی ہے جسے کاٹنا اور نہ کاٹنا برابر ہے, اگر چاہیں تو کاٹ لیں اور چاہے تو نہ کاٹے. جیسے جسم کے باقی بال ہیں, پیر میں بال ہو گیا ہو, ہاتھ میں بال ہو, سینے پر بال ہو, تو اگر کوئی آدمی اس کو کاٹنا چاہتا ہے تو اجازت ہے, لیکن ایسا نہیں کہ اس کے لیے حرام ہوگا یا اس کے لیے مکروہ ہوگا, اجازت ہے. البتہ جو بال کاٹنا جائز نہیں ہے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے.